ابھی انجمن کے سرپرست عالی جناب امیر حیدر ایڈوکیٹ صاحب اپنی صدارتی کلمات سے نواز رہے تھے، اور جو اس کا جو حق تھا وہ انہوں نے بیچ میں ادا بھی کیا، ملنے کا مستحق ہے تو ادا کر دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی اب میں ایک نام چھوٹ گیا تھا، اس میں نام غلط لکھ دیا گیا تھا، آمینہ نوری کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا، میں نے تنویر فاطمہ اس میں نام لکھایا گیا تھا، اور ایک نام چھوٹ گیا تھا سید محمد عسکری صاحب کو 86% ISC بورڈ میں مارکس لائے ہیں، ان کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا، وہ نام سن لیں اپنا، سید محمد عسکری۔ اب میں وقت بہت کم ہے، بذات ادب عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس نورانی محفل کے 13ویں دور کو خطاب فرمائیں، آپ نعرہ درود سے ان کا استقبال کریں، اور ان کو بھی انہوں نے ہمارے صدارتی کلمات میں کہا ان کو فخر ملت ایوارڈ سے نوازا جائے گا بعد میں، جسے امیر حیدر ایڈوکیٹ صاحب آج کے سرپرست آج کے صدارت کر رہے ہیں، وہ نوازیں گے۔ اب میں پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ وسیع حسن خان صاحب مولانا پروفیسر عربک کالج فیض آباد سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا ادارہ قیادت۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام كان عمنا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے اس جشن کا اہتمام فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس جشن کے انعقاد میں کوشش کی ہے، زحمتیں برداشت کی۔ آدمی چاہے جتنا مصروف ہو یا کسی فن میں ماہر ہو، لیکن خطابت ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی اس کو کہیں بولنا ہوگا تو میرے خیال میں سب سے خراب بات ہے ایکسٹمپور بولنا۔ اہل بیت کو چھوڑ کر کے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے بغیر تیاری کے بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک صحیح بات ہے، فطری بات۔ تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچ کے تو آتا ہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ابھی ہم گزر رہے تھے تو سرپرست صاحب کا جملہ کانوں میں گیا کہ ایوارڈ دیا جائے گا ان بچوں کو جنہوں نے تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اچانک کلک ہوا کہ تو پھر گفتگو بھی علم کے متعلق ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا بھی علم کسی سے کم نہیں تھا، اور اس پہلو پر گفتگو بھی کم ہوتی ہے۔ حضرت یوں تو شریعت نے اس قدر اہمیت دین میں، میرے خیال میں جتنا اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے، شاید کسی مذہب میں علم کو اس قدر اہمیت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان پر۔ بعض روایتوں میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں خوارج فطرتاً، اب وہ آپ والا لفظ تو نہیں استعمال کر پاؤں گا، لیکن تھے بڑے بدماش، یہ بھی حالانکہ سطح سے گرا ہوا لفظ ہے، لیکن تھے بڑے، یہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کہاں سے کیسے ممکن ہے حضرت امیر سلام اللہ علیہ کو کے سلسلے میں اس طرح کے حرکتیں کی جائیں، وہ جملہ بھی استعمال کرنا شاید مناسب نہ ہو جس سے امام کی اہانت ہو سکے۔ پیغمبر کا مشہور جملہ تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہے۔ ان خارجیوں کے دماغ میں یہ آیا کہ چلو علی کا ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے، اور اگر نہیں جواب دے پائے تو ہم یہ اڑائیں گے کہ صاحب یوں ہی ہے، بلا وجہ کی بات ہوئی۔ 10 لوگ تھے، البتہ 10 یاد نہیں ہے اسی میرے موبائل میں بھی ہے موجود، لیکن یاد کیا تھا بچپنے میں، وہ 4-5 جو بچے ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، 10 یاد بھی نہیں ہے۔ اقرار جہالت عیب نہیں ہے، پھینکنا زیادہ عیب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جانتے جہالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک جاہل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جاہل، اور ایک جاہل وہ ہے جس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ جاہل مرکب کی ڈیفینیشن جو فخر الدین رازی نے کی ہے، سحر صاحب ہمارے ہم وطن ہیں آپ، کہتے ہیں کہ لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، نہیں جانتا مگر یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم نہیں جانتے، ہے نا؟ اس کا نام ہے جاہل مرکب۔ میں جاہل ہوں مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں، الحمدللہ اس منزل میں نہیں ہوں کہ نہ جانوں اور یہ بھی نہ جانوں کہ مجھ کو کچھ نہیں آتا۔ تو بچپنے میں جو مولوی صاحب نے جو ہے وہ رٹائے تھے دینیات کی تیسری میں، اس کے 2-3 جو یاد ہے وہ سناتا ہوں، پھر آتا ہوں اپنی منزل پر، وقت بہت مختصر ہے۔ 10 لوگ آئے اور انہوں نے آگے کہا یا امیر المؤمنین، ہم 10 لوگ ہیں اور آپ سے ایک سوال کریں گے، مگر جواب ٹکرانا نہیں چاہیے، جواب الگ الگ ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا پوچھو۔ ایک آیا کہنے لگا یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے۔ دلیل؟ فرمایا اس لیے کہ علم مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ کا اس لیے کہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے، علم انبیاء کا ترکہ ہے۔ تیسرا آیا کہتا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال زیادہ دن تک رکھے رہنے سے پرانا ہو جاتا ہے، علم کے اوپر کہنگی اور پرانا پن نہیں آتا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کہا دلیل؟ اب دیکھیے حدیث کا پڑھنا اور ہے اور بچوں کے دماغ میں اتارنا اور ہے۔ آج کا اخبار پڑھا آپ نے؟ نہیں، ایک خاص خبر ہے اخبار میں آج یہ کہ کسی ڈاکٹر صاحب کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، اب وہ پھروتی کے طور پر مانگ کیا رہے معلوم ہے؟ آدھی طبابت آپ دے دیجئے، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حکیم صاحب کا اغوا ہو گیا، انجینئر صاحب کا اغوا ہو گیا، حضرت آیت اللہ کا اغوا ہو گیا، اور پھروتی میں ان لوگوں نے یہ کہا ہے آدھا علم دے دیجئے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ آج تک کہیں سنا آپ نے؟ چوتھا آیا کہتا یا علی علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم۔ دلیل؟ کا مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طریقے سے 10 لوگ امیر سلام اللہ علیہ کے پاس آتے رہے، سوالات کرتے رہے۔ جب 10واں آدمی سوال کر چکا، اب 11واں ان کے پاس نہیں تھا، حضرت نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اس وقت سے لے کے اگر مرتے دم تک یہی سوال کرتے چلے جاتے، علی قیامت تک یہی کہتا رہتا علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، اور کوئی جواب ٹکرانے نہ پاتا۔ مطلب شاید یہ ہے کمی علی کے یہاں نہیں ہے، مجبوری تمہاری ہے کہ 10 سے زیادہ کرائے کے آدمی نہیں۔ صلوات بر محمد دعا۔ تو علم کی اہمیت بہت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، یا یوں کہ یہ وہ لوگ جو عالم ہیں یا وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، دونوں برابر ہیں؟
حل یستوی الظلمات والنور، کیا اجالا اور اندھیرا، تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں نور سے مراد اس آیت میں علم ہے، تاریکی سے مراد اس آیت میں جہالت ہے۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، جو قرآن کی آیتیں ہیں، کیا کیا تشبیہات دی ہیں قرآن نے علم کو۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بینا سے مراد علم ہے اور اندھے سے مراد جہالت ہے۔ تو قرآن نے علم کو نور کہا ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ودیت کر دیتا ہے۔ لیکن اب خالی علم اور علم عبادت کے ساتھ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اندر خالی علم ہوگا تو وہ پھر ایٹم بم کی طرف جائے گا، خالی علم ہوگا تو وہ بے گناہوں کی جان لے گا۔ اگر علم تقوی کے ساتھ ہو، اگر علم عبادت کے ساتھ ہو تو یہی علم پوری کائنات کو آسودگی بخش سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں علم عبادت کے ساتھ ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت ابو الفضل عباس، کہ جہاں عبادت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایہا عبد الصالح، ایک طرف عبد صالح کہا گیا ہے اور دوسری طرف امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اپنے فرزند کے لیے فرمایا ان ولدی العباس۔ وہ اتفاق سے دماغ میں آئی تو ابھی یہیں آپ کے سامنے موبائل کھولا، دکھ گئی حدیث اتفاقاً، ان ولدی، صلوات پڑھیے، نکالی لو، دیکھ کے پڑھو بہتر رہے۔ ان ولدی العباس زق العلم زکن زکا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے فرزند عباس کو علم ایسے دیا گیا جیسے زق العلم زکن زکا، جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں۔ یہ تمثیل عرب میں عجیب ہے۔ دیکھیے ماؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک ماں وہ ہے جو اپنے بچے کو پستان کے ذریعے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں وہ ہے جو اپنے منقار اور چونچ سے اپنے بچے کے دہن میں دانہ ڈالتی ہے۔ وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، حیوان ہو، جو بھی ماں پستان کے ذریعے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پورا پورا دودھ ماں اپنا بچے کے دہن میں منتقل نہیں کر سکتی، ممکن نہیں ہے، پورا پورا منتقل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پرندہ جو چیز لے کے آتا ہے اپنے دہن میں پورا پورا اپنے بچے میں منتقل کر دیتا ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ فقرہ استعمال فرمایا اپنے فرزند عباس کے لیے کہ ان ولدی، میرا بیٹا، قد العباس قد زق العلم زکن زکا، اس کو ویسے علم دیا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عباس کے علم پر بحث کی ضرورت ہے، مگر غرور، گھمنڈ کسی کی بپوتی تھوڑی ہے۔ دو چار لفظ پڑھ لیا، گھمنڈ آ گیا، دو چار لوگ سلام کرنے لگے۔ اب اپنے سگے چچا کو سلام کرنے میں شرم لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نیتا جی ہو گئے ہیں۔ دو چار مجلسیں رٹ رٹا کے ٹھیک ٹھاک پڑھنے لگے تو اپنا باپ کہہ رہا ہے کہ بھیا فلاں جگہ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ غرور کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے پڑھنے میں ذرا تیز، صلوات در محمد وعلا، میں اس کو یہیں سے سنا دیتا ہوں، ایک اور صلوات در محمد وعلا۔ ایک صاحب تھے پڑھنے میں ذرا تیز، ان کو صاحب یہ خبت ہو گیا کہ ہم تو اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عباس کے زمانے میں اتنا ایجوکیشن ڈیولپ تو ہوئی نہیں تھی، اور انہوں نے کہاں پڑھا؟ کوئی ایسا تو ملتا نہیں کہ کسی جو ہے وہ کالج سے معاذ اللہ حضرت عباس نے ایم اے کیا ہو یا ایم ایس سی کیا ہو یا ایم ٹیک کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، اور ہم تو ماشاءاللہ اس منزل پہنچ گئے۔ تو ہمارا علم عباس سے بڑھ کے ہے۔ اب یہ سنیے آپ، کان عندنا طالب علم مغرور بنفسه، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم جس کو اپنی ذہانت پر ذرا کچھ گھمنڈ ہو گیا تھا، لا یزور العباس علیہ السلام،
وہ حضرت عباس کی زیارت کو نہیں جاتا تھا، اور کیا کہہ کے نہیں جاتا تھا؟ وَكَانَ يَرَى فِي نَفْسِ أَفْضَلِيَّةً حَتَّى عَلَى الْعَبَّاسِ، اور اپنے اندر بڑا فضیلت محسوس کرتے تھے حتیٰ کہ جناب عباس سے بھی زیادہ، کہ ہم نے تو باقاعدہ اجتہاد کیا، صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم۔ حیث کان یقول انی اعلم من العباس، یہاں تک خبت ہو گیا کہ میں عباس سے زیادہ جانکار ہوں، زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ وانی درست الفقہ والاصول والادب، ہم نے فقہ پڑھی، ہم نے اصول پڑھی، ہم نے ادبیات پڑھی۔ والعباس لم يدرس عند احد، عباس نے تو کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ دکھلا دیجئے کوئی کتاب کہ جہاں عباس نے پڑھا ہو۔ والعباس لم يدرس وكان يشهد بالآية، اور آیت پڑھتے تھے اپنی فضیلت میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے درجات کو اللہ نے بلند کر رکھا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے کہتے ہیں ہم عباس سے افضل ہیں۔ فرأى هذا الرجل المغرور العباس علیہ السلام فی منامہ، ایک دن جناب عباس نے بھی سوچا بہت ہو گیا، اب ان کو ان کی اوقات بتا ہی دی جائے، صلوات در محمد وآلہ۔ فرأى هذا الرجل المغرور في منامه فعاتبه على كلامه قائلا له، ایک دن خواب میں دیکھا ہے کہ جناب عباس کو تو تشریف لائے ہیں اور فرماتے اچھا انك استنبطت الاحکام واستوعبت ظنونا، بڑا تم کو غرور ہے اس بات ہے کہ تم نے فقہ پڑھی ہے، تم نے حدیث پڑھی ہے، تم نے اصول پڑھا ہے، تم نے ادب پڑھا ہے، یہ جتنا تم نے پڑھا ہے نا یہ سب ظن ہے، یقین نہیں ہے، یہ ظن ہے۔ ظن کیوں ہے؟ اب اس کو میں ذرا سا سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جب علم اصول پر بحث ہوتی ہے سر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دو چیزیں ہیں جس سے آدمی اجتہاد کرتا ہے، ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے حدیث۔ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن اس میں جھنجھٹ یہ ہے کہ کیا واقعی مقصد اللہ کا یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک پرابلم ہے قرآن کے ساتھ۔ اس لیے کہ ایک صاحب کا زمانہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، ایک صاحب کو شوق ہوا کہ وہ قرآن کے اختلافات جمع کرنے لگے۔ امام کے ایک شاگرد نے آ کے مولا سے ذکر کہ صاحب وہ قرآن یہاں کچھ کہتا ہے، یہاں کچھ کہتا ہے، یہاں کچھ کہتا ہے، وہ تضاد قرآن کا جمع کر رہے ہیں۔ امام نے کہا جا کے اس سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ قرآن میں تضاد ہے یا تمہاری سمجھ میں تضاد ہے؟ جو تم تضاد سمجھ رہے ہو کیا قرآن نے واقعی یہی کہا جو تم سمجھ رہے ہو؟ تو اس بنا پر قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ظنی الدلالت۔ سند کے اعتبار سے پکی بات ہے کہ قول خدا ہے، لیکن جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں واقعاً یہی اللہ کہنا چاہتا ہے، آپ کا ایک گمان ہے کہ شاید اللہ کا مطلب یہ ہو۔ اسی لیے کسی مجتہد کے فتوے کے آگے آپ دیکھیں گے نا نیچے ایک فقرہ لکھا ہوگا واللہ اعلم، خدا بہتر جانتا، ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے۔ تو ہمارے علماء کا جو اجتہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظن کی بنیاد پر، ہماری عقل میں یہ بات آ رہی ہے قرآن مجید سے۔ حدیث کا معاملہ ہے، چلیے اگر کہیں حدیث صاف بھی ہے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعاً یہ مولا کا کلام ہے کہ نہیں ہے، واقعاً یہ چھٹے امام کا کلام ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف سند کے اعتبار سے ظن، ایک طرف دلالت کے اعتبار سے ظن، نتیجہ جو نکلے گا وہ یقینی کیسے ہوگا؟ نتیجہ بھی تو ظن ہوگا۔ اسی لیے علماء ہمارے لکھتے فتویٰ دینے کے بعد کیا؟ واللہ اعلم۔ حضرت عباس علیہ السلام، ان کو بڑا خب تھا نا کہ میں نے صاحب فقہ پڑھی، میں نے ادب پڑھا، میں نے یہ پڑھا۔ خواب میں آئے اور فرمایا انک استنبطت الاحکام ظنونا، تم نے احکام شریعت حاصل کیا ہے ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، اپنی عقل کے اعتبار سے۔ صلوات در محمد وآل۔ لیکنی علمت بالاحکام علما قطعیا، لیکن ہم نے جو احکام شریعت سیکھے ہیں وہ یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی عقل کے اعتبار سے سیکھا ہے، ہم نے امیر المؤمنین سے سیکھا ہے، ہم نے علی سے لیا ہے۔ اور اگر علی کسی کو پرندے کی طرح علم دے دیں، یہی وجہ ہے، آپ پڑھیے کتاب، یہی وجہ ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ ہے امامت کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ امامت وہ عہدہ، 3 منٹ باقی سر،
امامت وہ عہدہ الہی ہے جو مخصوص ہے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے۔ اس کے بعد امام نے ایک مثال دے دی عجیب، یہ بتائیے امام حسن اور امام حسین کے علاوہ جو دو امام ہیں، امیر المومنین کے اور بھی فرزند تھے یا نہیں تھے؟ 4 بھائی سگے تو حضرت عباسی ہیں، لیکن چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ امامت وہ عہدہ الہی ہے جو مخصوص ہے اللہ سے، خدا کے علاوہ کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا۔ 1.5 سال بات ختم ہو گئی، لیکن اگلا فقرہ امام کا وہ قابل غور ہے۔ امام نے مثال دی چھٹے امام نے، مثلاً اگر ہمارے جد امیر المومنین بھی چاہتے کہ اپنے بعد عباس کو امام بنا دیں تو علی کو یہ حق نہیں تھا۔ دیکھیں ہم آپ مثال میں کسی کا نام لے لیں، لیکن امام اگر کسی کا نام لیں گے مثال میں تو بالکل نپاتلا ہوگا۔ سوال ہے کہ نہیں مولا کیا امام حسن حسین کے علاوہ عباسی ایک فرزند تھے مولا کائنات کے؟ بقیہ بھی تو بیٹے تھے، اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا؟ سیدھا جواب ہے کہ مثال اسی کی دی جا سکتی ہے جو کم از کم اس کیس کے لیے ڈیزرو کر رہا ہوگا، یعنی عباس کا علم اس منزل پر تھا، مگر چونکہ یہ عہدہ الہی ہے، جو میں سمجھا ہوں شاید مطلب یہی ہے۔ اور آخری بات و ختم و دعا، قرآن قصے کی کتاب ہے، قرآن داستان کی کتاب ہے۔ جناب موسیٰ کا قصہ لکھ دیا قرآن مجید نے، الیاذ باللہ، کیا موسیٰ کو بے عزت کرنا چاہتا تھا خدا؟ موسیٰ نبی ہیں، ٹاپ 4 انبیاء میں ہیں، 1,24,000 کے، اور ان کو بھیج دیا ایک آدمی کے پاس، کہنے جائیے کچھ پڑھ جائیے آپ۔ 1,24,000 میں سے جو ٹاپ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ، ان کو بھیج دیا ایک آدمی کے پاس، یہ پڑھائیے آپ۔ بے عزت کرنا چاہتے ہیں آپ کلیم اللہ کو، ذلیل کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ اللہ میاں آپ کلیم اللہ کو، کہنا یہ قانون بتانا چاہتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ گئے، جلدی سے گزر گیا میں، گئے۔ آپ ہم کو اپنے کلاس میں رکھ لیجئے صاحب، پڑھا دیجئے کوئی، کہا نہیں، کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ان کا رکھ لیجئے صاحب، آپ کے ساتھ رہیں گے ہم، شرط ہے آپ ہماری کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، نہیں بولیں گے۔ چلے کشتی میں بیٹھے، فَخَرَقَهَا، چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا ارے 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 ارے، آپ نے چھید کر دیا تاکہ ڈبا دیجئے سب کو۔ خضر نے کہا کہ ہم کہہ رہے تھے نا تو ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ آگے بڑھے، ایک لڑکا دکھ گیا، تلوار نکالی، خضر نے مار دیا۔ ارے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مار دیا آپ نے۔ خضر نے کہا ہم نے کہا نا ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ اب خضر نے نہیں کہا، موسیٰ نے ہڑبڑا دی، باپ رے باپ، میں کلیم اللہ ہو کے 2 قدم نہیں چل پایا۔ مارے غیرت سے کہنے لگے کہ اگر اب کی بولیں فلا تصاحبنی، نکال دیجئے گا ہم کو آپ۔ آگے بڑھے، دیوار گر رہی تھی، فاقامہ، خضر نے کہا یار اٹھا دیا جائے۔ اٹھانے کو تو اٹھا دیا، پھر کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کا تھوڑا عوض لے لیتے، پیسہ لے لیتے۔ خضر نے کہا تشریف لے جائیے تو، ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے آپ کے بیچ جدائی۔ خضر کون تھے؟ اللہ کی طرف سے کچھ علم تھا ان کے۔ موسیٰ کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں چوتھے، جو 4 ٹاپ کے کتاب والے ہیں، اس میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ۔ خضر سے تھوڑا سا علم کم ہو گیا، 3 قدم نہیں چل پائے، یہ قرآن کی نص ہے۔ تیسرے مرحلے میں موسیٰ نے نکال دیا، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیے گا۔ حسین کون ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا مولا سے، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لو۔ چلے گئے خضر، مولا نے کہا پتہ یہ کون صاحب تھے جو سوال کرنے آئے تھے؟ جی مولا کون؟ کہا یہ خضر تھے۔ اب سمجھ میں آیا حسین کہاں ہیں؟ جو آ کے خضر آ کے جن سے سوال کرتے ہیں۔ ذرا سا علم کم موسیٰ کا ہو گیا، 3 قدم خضر نہیں موسیٰ نہیں چل پائے۔ اگر عباس کا علم سطحی ہوتا،
عباس کا علم معمولی ہوتا تو کربلا جیسے میدان میں العطش کی صداؤں کے باوجود صبر کر لینا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس منزل پر ابو الفضل العباس علیہ السلام کا علم نہ ہوتا، لہذا بچا ہے یہ بات کہ جہاں باب الحوائج ہیں وہیں عباس عظیم ترین عالم ہے، لہذا بچا ہے یہ بات کہ اگر ان کا جشن منایا جائے تو ان کے جشن میں ہونہار طلبہ کو انعام بھی تقسیم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔